بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، یہ بات سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت تھوڑے وقفے کے لیے، بڑے مختصر سے وقت کے لیے اور کچھ عرصے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا فرمایا. بہت تھوڑا وقفہ ہے، بہت تھوڑا عرصہ ہے اور بہت ہی کم وقت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کو بھجوایا یہاں پر کہ دنیا میں جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کا اور ہم پر ایمان لا کر ہم پر یقین کرنے کا ثبوت پیش کیا جائے. عملی طور پر اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں اس لیے یہاں پر بھجوا دیا. ضروریات، کھانا پینا، غم خوشی اور اسی طریقے سے لینا دینا، معاملات اور نکاح وغیرہ ہیں، غمی خوشی، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ لگا دیا. اللہ رب العزت اگر چاہتے تو غم اور پریشانی اور تکلیف ہوتی ہی نہیں، اس کو پیدا ہی نہیں کیا جاتا. کوئی عداوت اور دشمنی دلوں کے اندر نہیں ہوتی، نفاق نہیں ہوتا، کفر نہیں ہوتا، شرکیہ عمل نہیں ہوتا. بس دنیا میں لوگ یہاں پر رہتے، مل جل کر رہتے، محبت سے رہتے، کوئی کسی کو مارتا نہیں، کوئی کسی سے کوئی چیز چھینتا نہیں، کوئی ڈاکہ ڈالتا نہیں، کوئی غبن کرتا نہیں، کوئی بے ایمانی کرتا نہیں، کوئی ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرتا، بلکہ سب کے سب لوگ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے رہتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ تمام چیزوں کو پیدا کیا جائے، اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی، ظلم کو بھی اور رحم کو بھی، درگزر کرنے کو بھی اور انتقام لینے کو بھی، اور ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہیں، وہ جب معاملہ آئے تو درگزر کر کے، معاف کر کے، انتقام نہ لے کر یعنی یہ عمل کر کے وہ اپنے درجات کو بڑھا لیں. اسی طریقے سخاوت کر کے اپنے نامہ اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر اضافہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دے دیا. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ یہ فرما دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی جانب سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے کفر کو اختیار کرے.
اس میں اللہ رب العزت نے اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت، اطاعت، بندگی، فرما برداری، ہمارے سجدوں، ہمارے قیام، ہمارے قاعدے اور ہمارے درود پاک اور اسی طریقے سے ہمارے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس لیے کرنے کا حکم فرمایا کہ بندوں کو عطا فرمائے، بندوں کو دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ فرمان ہے، 15 پارے کی آیت کریمہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے، کوئی اچھا عمل کرو گے، تم ایمان لے کر آؤ گے، فلانفسکم، تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، اور جو کوئی شخص برائی اگر کرے گا تو نقصان بھی اسی کا ہوگا۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ہم، اگر کوئی شخص شہد اگر چکھے گا، کھائے گا تو فائدہ اس شخص کا ہوگا، اس کی زبان پر مٹھاس اس کو معلوم ہوگی، جس نے یعنی شہد کو چکھا، جس نے شہد کو کھایا، اب اس کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یا وہ شخص اگر الوا چاٹ لیتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ کڑوا پن کس کی زبان پر آئے گا؟ اسی شخص کی زبان پر آئے گا۔ اگر کوئی شخص کاجو، کشمش، بادام، اخروٹ کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے طاقت اور قوت اس کے جسم کے اندر آئے گی۔ شوہر نے کھانے سے بیوی کو طاقت نہیں آنے والی ہے، باپ نے کھا لیا تو بیٹے کو قوت نہیں آئے گی، پڑوسی نے کھا لیا تو پڑوسی کو طاقت نہیں ملے گی۔ جو کھائے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے دھتورے کے یعنی بیج کھا لیا، دھتورا کھا لیا، یا اسی طریقے سے کانٹے دار درخت کو توڑ توڑ کر کھانے لگا تو زبان کس کی لہو لہان ہوگی؟ کسی نے مرچیں کھا لیا تو پیچش کس کو ہونے والی ہے؟ لوز موشنز کس کو ہونے والے ہیں؟ اسی کو تو ہوں گے۔ یا کھایا کسی اور نے ہوگا کسی اور کو؟ ایسا کہیں سننے میں آیا دنیا میں کہ ایک نے جا کے مرچیاں کھا لیا اور پیچش دوسرے کو ہی ہو گئی؟ ایسا تو دنیا میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب مادی چیزوں کے اندر جب نفع اور نقصان انسان کی ذات کو خود ہوتا ہے تو نیک اعمال اور برے اعمال کا جو اجر یا بدلہ جو مرتب ہوگا کس کے اوپر ہوگا؟ اسی کے اوپر ہوگا۔ تو تاکہ چھٹائی ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے کون ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کون جانے کے بعد کیا کرنے والا ہے، روز ازل سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن اتمام حجت کے لیے کہ دیکھو ہم نے تم کو یوں ہی دوزخ میں داخل نہیں کیا، بلکہ تم کو ہم نے عقل سلیم عطا کی تھی، سمجھداری، ہوشیاری، اچھی اور بری چیز کے اندر تمیز کرنے کا مادہ ہم نے تم کو دیا تھا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، تمہارے لیے ہر زمانے میں ہر دور میں نبیوں کو ہم نے بھیجا کہ انہوں نے آ کر بتلایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا جو خالق و مالک ہے اس کی رضا اور خوشنودی کس کے اندر ہے اور وہ ناراض کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ پھر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت یعنی قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو ایک جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، دماغ دیا اس کو، اور دوسری جانب نبیوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے متعدد زمانے میں آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، اور آخری کتاب قرآن حکیم، الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اللہ تعالی عالم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ الف کا کیا مطلب، لام کا کیا اور میم کا کیا۔ اگرچہ کہ علماء کرام نے، مفسرین نے، مترجمین نے اس کے اندازے سے انہوں نے اس کے معنی بیان کیے، لیکن قطعی اور یقینی نہیں ہے وہ۔ قرآن کریم میں جتنی جگہ پر حروف مقطعات ہیں، طٰہٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم، اس طریقے سے کچھ صورتوں کے درمیان جو یہ حروف الگ الگ جو حروف ہیں، حروف مقطعات جنہیں کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں امت کا متفق فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی اعلم بمرادہ، کہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ اس کی کیا مراد ہے، کیا منشا ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اب آگے یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی تردد نہیں، یعنی یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کے لیے تاکہ عمل کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے اور یاد کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے، تو اس لیے 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ 23 سال میں یہ 30 پارے نازل کیے گئے، 6666 آیات پاک، یا 540 رکوع، یا 7 منزلیں، جو بھی کہا جائے، یہ 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا تاکہ ہر آیت پاک پر، ہر رکوع کے اوپر اور ہر پارے کے اوپر، ہر سورت کے اوپر لوگوں کے لیے عمل کرنا تاکہ آسان ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا۔ اب اس دوران 23 سال کے اندر بے شمار حفاظ کرام تیار ہو گئے، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام حافظ قرآن، اس لیے کہ جو بھی صورت نازل ہوئی، جو بھی آیت پاک نازل ہوئی، اب اس کو یاد کر لیا گیا۔ یادداشت بھی اللہ رب العزت نے وسیع عطا فرمائی، اور وہ اہل زبان بھی تھے وہ، اس لیے 23 سال کے عرصے میں سارے کے سارے لوگ حفاظ کرام تیار ہو گئے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا صحابیات ہوں، اور ان کے بعد بھی پورے دنیا کے اندر ہر زمانے میں، ہر دور میں حفاظ کرام ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، دنیا میں بھیجا۔ اب اس کے بعد یہ بتلا دیا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی وقتی ہے، عارضی طور پر ہے، انہی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا، انہی شب و روز، شب رات، روز دن، انہی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، کہ تم کو اس دنیا کے علاوہ ایک اور الگ سے دنیا میں رہنا ہے۔ وہ دنیا ایسی ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جس کا نام آخرت ہے، لیکن وہ آخرت یا وہ دنیا ایسی ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے۔ بعض مرتبہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی وہاں پہ جب اتنا عرصہ رہیں گے تو کہیں بور ہوں گے، لوگ کرائے کے مکان میں رہتے، کرائے کے مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، دکانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے، چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں، نہیں بھائی نہیں، میں یہاں سے تو نہیں جاؤں گا، کیا لیتے لے لو، پگڑی لے لو۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ کی پگڑی پہنا دی جائے ہم کو۔ قبضہ تو کر لیا تم نے کرائے کے مکان پر، سنیے بہت زبردست شاندار شعر ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ اگر اس میں اگر ایسی چیز میں مبتلا اگر ہو تو فوری چھوڑ دینا چاہیے۔ قبضہ تو کر لیا تم نے کرائے کے مکان پر، قبضہ تو کر لیا تم نے کرائے کے مکان پر، قبر اصل ٹھکانہ ہے پر یہ نہیں سوچا۔ اصل ٹھکانہ تو ہمارا قبر ہے، اصل سے مراد یہ ہے کہ حشر واقع ہونے تک، جیسے یہ دنیا ہے اس سے لمبی دنیا وہ ہے، چونکہ وہ یعنی انتظار ہے، وہ جیسے دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے،
اب قبر جو ہے دار الانتظار ہے کہ سور پھونکنے کا ہم کو انتظار ہے، وہ تو تیار بیٹھے ہیں۔ کون؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ کے پاس وہ سور لے کر جس کے اندر ان کو پھونکنا ہے، اس کو لے کر جب سے اللہ رب العزت نے ان کو ذمہ داری دی ہے اس وقت سے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کب ادھر سے حکم ملے گا اور کب میں سور پھونک دوں گا۔ دنیا کو تہس نہس کر دیا جائے گا، زیر و زبر کر دیا جائے گا اور است ویست کر دیا جائے گا۔ سنتے کہ نہیں سنتے؟ پانی اتنا پڑ گیا کہ سامانیہ جن جیون است ویست ہو گیا، مطلب زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی، بیکار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اس طریقے سے حکم ہوگا اور کب میں پھونک دوں گا اور کب ان کو چکنا چور کر دوں گا۔ سب زمین کا نظام، آسمان کا نظام، بادلوں کا نظام، بجلیوں کا نظام اور پہاڑوں کا نظام، یہ سارا کا سارا ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دنیا سے جانے کے بعد وہ دار الانتظار، ویٹنگ ہال، ویٹنگ روم جیسے ہوتا ہے اسٹیشن کے اوپر، اب ویسے ہے وہ۔ اب وہ ہو جانے کے بعد اب آئے گا مرحلہ میدان حشر کا، اس کے بعد وہاں پر چھٹائی ہو جائے گی، وہاں سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ الگ ہو جاؤ، سارے ڈاکو ایک طرف، چور چوریاں کرنے والے ایک طرف، زناکار ایک طرف، شرابی ایک طرف، جواری ایک طرف، لپا ڈپی کرنے والے ایک طرف، سب چھٹائی وہاں پہ ہو جائے گی۔ ہاں تو یہاں سے بات چل رہی تھی کہ قبضہ تو کر لیا تم نے کرائے کے مکان پر، قبضہ تو کر لیا تم نے کرائے کے مکان پر، قبر اصل ٹھکانہ ہے، پر یہ نہیں سوچا، انسان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے مرنے کے بعد وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر عذاب مجھ کو ہوگا، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، پوتروں کے لیے۔ اگر قبضے کر کے اگر جائیں گے تو بیٹوں کو پوتروں کو عذاب اس وقت نہیں ہونے والا ہے، وہ تو سیدھا سیدھا کہہ دیں گے ابا جان تم ادھر کا سنبھال لو، ہم ادھر کا سنبھال لیتے کاروبار، تم ادھر سنبھال لو۔ اب کیا فرشتوں کو سنبھالیں گے؟ کیا کرام کا سنبھالتے ہیں؟ ہے کیا اتنی طاقت؟ ہے کیا اتنی طاقت؟ تم ابا جان تم ادھر سنبھال لو، ہم کاروبار دیکھ لیتے، تم ادھر کی کچھ بھی فکر نہ کرو، کچھ بھی فکر نہ کرو، نہ کچھ کرو فکر، بالکل مت کرو فکر۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی زمین، اس کا پلاٹ، اس کا کھیت، اس کی دکان، اس کا مکان، جو سب کے اوپر قبضے کیے تھے، سب کی جھڑتی اپنے کو دینا پڑے گا وہاں پر۔ کوئی آئے گا نہیں چھڑانے کے لیے، کوئی آئے گا نہیں بچانے کے لیے۔ سانپ آ رہے اندر کاٹنے کو، بچھو آ رہے کاٹنے کے واسطے، آگ دہکائی جا رہی ہے، تو اس صورت میں یہاں پر وہ یعنی گاڑی کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ جا کے آگ بجھاؤ۔ سانپ آ رہے تو سپیروں کو بھیجا جا رہا ہے، اس کچھ پکڑ لیا تو نہیں وہیں مر جانے کا۔ یہاں تو ہوتا ہے نا، کہیں نکل گیا اگر تو کیا کر رہے بھائی بہت بڑا ہے، بہت بڑی رسی نکلی، آدمی اتنا ڈرتا کہ رسی بولتا آدمی، بعد مطلب آدمی گھبرا کے سانپ نہیں بولتا، ارے بہت بڑا جانور ہے، اس میں جانور یعنی تاکید کرنے کے لیے جانور بھی نہیں بولتے، ارے وہ گھاس میں مت جاؤ، وہ جنگل میں مت جاؤ، بہت بڑا جانور پھر رہا وہاں پہ، ڈر اتنا زیادہ ہے۔ کوئی بولتا رسی بولتا، تب وہاں پر وہ آنے والے نہیں ہیں، کوئی سپیرا آئے گا پکڑ کے لے کے جائے گا، اسی کو اندر کھینچ لے گا وہ تو اگر جائے گا اگر تو۔ ہاں عذاب سے چھڑایا جا سکتا ہے ایصال ثواب کے ذریعے سے، دعائے مغفرت کے ذریعے سے، نفل نماز پڑھ کے، نفل صدقات کر کے، اس طریقے سے عذاب سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ مگر کوئی چھڑائے گا نہیں چھڑائے گا تو ہم کو کیا معلوم؟ کبھی ہم نے سگڑ دادا کے واسطے ایصال ثواب کرے کیا؟ سگڑ دادا کے اوپر کیوں مرے ہوں گے، انہیں کب مرے بلکہ کبھی دو آنسو نکلے کہ ہمارے پر دادا کے اوپر نہیں نکلے؟ ہاں اگر دادا کا اگر انتقال موجودگی میں ہوگا تو سب کے ساتھ اپنے کو رونا آ جاتا، لیکن پتہ چلا ہم کو پیدائش کے بعد 15 سال پہلے دادا کا انتقال ہوا، آج انہیں روتے بیٹھا۔ ایسا ہوتا کبھی؟ ہم کو معلوم ہوا کہ ہماری پیدائش سے 15 سال پہلے دادا کے انتقال ہوا، ارے میں نہیں تھا اس وقت، اب ٹپ 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 آنسو نکل رہے۔ کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا،
جب ہم نہیں روتے تو ہمارے واسطے کون روئے گا؟ ہم سگڑ دادا کے واسطے اصالے صاحب نہیں کرتے، پر دادا کے لیے نہیں کرتے، تو ہمارے واسطے کون کرنے والا ہے؟ تو جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے واسطے انسان کو خود کرنا ہے۔ تو آخرت میں دو ہی مقام، دو ہی ٹھکانے ہیں۔ کون سے دو ہیں؟ ایک ہے جنت اور دوسرے ہیں جہنم، بس۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی مقام نہیں ہے۔ جنت سے چونکہ بھیجا گیا اور جنت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا، اس لیے انسان نے وہی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ایمان اللہ رب العزت پر۔ الحمدللہ، جزاک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے پہلی چیز یہ کہ ایمان، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں وہ اعمال، وہ چیزیں۔ یہ دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے۔ ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہریہ جو ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں لاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کے اندر ہے۔ آج مجھے یہ سمجھانا ہے آپ حضرات کو، کئی مرتبہ کہا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر کہا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جیل ہے، جس کو فرمایا سجن کے معنی عربی میں جیل کے معنی آتے ہیں۔ وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ جنت اس معنی کر کہا گیا ہے کہ جنت کے اندر وہاں پر انسان کی جو مرضی ہوگی وہاں پر وہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی پر اپنی مرضی کو اس نے قربان کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے بندو اب یہاں وہ ہوگا جو تم چاہو گے، دنیا میں تم کو وہ کرنا تھا جو ہم چاہتے تھے۔ سمجھے آپ حضرات اس فرق کو؟ دنیا میں تمہیں وہ کرنا تھا جو ہماری مرضی تھی، اب یہاں پر وہ ہوگا جو تمہاری مرضی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جس کے لیے تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ انسان کو جو چیز محبوب ہوتی ہے، جو چیز پسند ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد نگاہ پڑتے ہی فوری طور پہ اس کو سکون ملتا ہے۔ کسی کو اگر اچھی چیزیں پسند ہیں کھانے کے تعلق سے، شادی خانے میں جانے کے بعد پتہ چلا ارے وہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں، ماشاءاللہ اندر خوشی ہوتی انسان کو۔ سفر کر کے بہت دن کے بعد آئے، 4-6 مہینے کا سفر کر کے آئے، اب بھی بچوں کو دیکھ کر انسان کو خوشی ہونے لگتی ہے۔ ایک انسان نے بہت محنت کیا اپنے باغیچے کے اوپر، جس کا جو کاروبار ہے پھلوں کا ہو، پھولوں کا ہو، ترکاری کا ہو، اب جب وہ 4-6 مہینے اس نے خوب محنت کیا، اب اس کے بعد جب آ کر دیکھتا ہے کہ اس کا باغیچہ تر و تازہ ہے، تیار ہے ماشاءاللہ، اب اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آخرت میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ بات بھی آئی تھی شروع میں کہ وہاں پر انسان رہتے 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 بور نہیں ہوگا۔ یہاں پر کیا ہے، سارے کے سارے سگنل پہ سگنل مل رہے، سگنل پہ سگنل، جوڑوں میں درد، پیروں میں درد، کاندھے میں درد،
یہ دوا لگا رہے، وہ تیل مل رہے، نورانی تیل گھس رہے، کہیں بام لگا رہے، کہیں ٹائیگر بام لگا رہے، وقتی طور پہ فائدہ ہو جا رہا، پھر جیسا کا ویسا ہو جا رہا۔ یہ سگنل نہیں تو اور کیا ہے؟ بال سفید ہو جا رہے، یہ بھی سگنل ہے۔ گردن لک 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 ہل رہی، یہ بھی تو سگنل ہے۔ آپ کو بولنا آپ کی زبان میں پڑتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ارے رے رے ارے رے رے ارے رے کر رہا انسان، یہ بھی تو سگنل ہے۔ کھانا نہیں کھایا جا رہا، یہ بھی سگنل ہے۔ دانت ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی سگنل ہے۔ دانت کمزور ہو گئے، یہ بھی سگنل ہے۔ دانت چلے گئے اور اسی طریقے سے کچھ رہ گئے، 32 میں سے 8 رہ گئے اور باقی کے باقی سب کے چلے گئے۔ 8 ایک 8 8 24 چلے گئے، 8 رہ گئے، یہ بھی سگنل ہے۔ کھیت چلے گیا، دھرا رہ گیا، یہ بھی سگنل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کھیت چلے گیا، دھرا رہ گیا۔ کھیتی باڑی والے جو رہتے ہیں، وہ جو چلنے کا جو رہتا، اس کے اوپر سے قتل و غارت کی لڑائیاں ہو جاتی اس کے اوپر۔ بولتے کھیت چلے گا، کوئی پرواہ نہیں، سرکاری گنتی کرائیں گے، وہاں سے گنتے 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 جب آئیں گے اپنا کھیت اپنے کو دوبارہ مل جاتا۔ تو کھیت چلے گیا، دھرا رہے گا کا مطلب یہ کہ یہاں کے بال پورے چلے جاتے، کونے کے تھوڑا 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 تھوڑا، اس کو بولتے کھیت چلے گا، دھرا رہ گیا۔ یہ بھی ایک ہے مثال۔ ہوتا ہے نا انسان کے بال جھڑ رہے جھڑ رہے جھڑ رہے جھڑ رہے، یہاں پہ ایک لکیر، ادھر سے ایک لکیر، یہ دھرا ہے یہ۔ تو کھیت چلے گا، دھرا رہ گیا، یہ بھی سگنل ہے۔ اب لگا رہے یہ مصنوعی بال لگا رہے، یہ لگا رہے، لیکن مصنوعی لگانے سے کیا ہو رہا ہے؟ جھوپڑ پٹی کو بہترین قسم کا ٹائلز لگا رہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کالا کالا خضاب لگا دے رہے ہیں، اندر تو پورے کھوکھلے ہو گئے، بٹ گئے ہیں، اندر دمدار نہیں ہیں، بے دم ہو گئے اندر، مگر اوپر یہ ہے کہ یہاں بھی پورا کالا کالا خضاب لگا رہے۔ تو یہ سگنل پہ سگنل انسان کو ملتے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی سے پوچھا جائے ارے بھائی اتنے سگنل آپ کو مل گئے، ہے کیا ارادہ؟ آج بلا لینے کہے کہ ملک الموت کو، وہ کہے گا ارے تمہاری زبان کالی ہو، تم مرو، تم کیا بولے تم نے؟ میرے کو تو بہت اچھا لگ رہا دنیا کے اندر۔ ارے بھائی جی ایس ٹی لگ گیا، ہے کیا ارادہ؟ بہت مہنگائی ہو گئی، انکم ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا، سیل ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا، ای ڈی آنے کا ڈر ہے، ای ڈی آ سکتی ہے، پیچھا کر سکتی ہے کیا ارادہ؟ ارے نہیں بھائی کچھ بھی ہو، دنیا میں رہنے کا ہے۔ تو جب انسان جب دنیا میں رہنے کو اتنی ترجیح دیتا ہے تو پھر تو وہ آخرت تو ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی نعمت اللہ رب العزت نے رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کے دل کے اوپر یعنی وہ خیال گزرا نہیں، اور جس کو کسی کان نے سنا نہیں، یعنی ان نعمتوں کے علاوہ جو قرآن کریم اور احادیث پاک میں بتلا دی گئی ہیں، اس کے علاوہ آخرت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ جو وہاں پر جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ آج اصل میں موازنہ کر کے میں بتلا رہا ہوں، ایک وہ جنت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار اور ایمان والے بندوں کی اس جنت کے اندر چلے گی، وہاں پر چلے گی۔ ایک جنت کون سی ہے؟ یہ دنیا کی جنت ہے، جس کا ذکر حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ اب جس قید خانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس جیل خانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس حراستی کیمپ کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ نا دنیا پورا کیا حراستی کیمپ ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اوپر اور نیچے کہیں بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم کہیں بھاگنا چاہو، اگر ہماری طاقت اور پکڑ کے باہر نکلنا چاہو، ذرا نکل کر بتاؤ کہاں تک جائے گا انسان؟ اوپر جا رہا، چاند پہ جا کے رک گیا وہاں پہ، اور جاؤ نا بھئی آگے، مریخ میں جا رہے، یہاں جا رہے، اور جا رہے، جہاں جا رہے، لیکن جائے گا کہاں پر؟ اگر جا رہا ہے انسان اگر مشرق میں تو کہاں تک جائے گا؟
مغرب میں جا رہا ہے تو کہاں تک جائے گا، شمال میں جا رہا ہے تو کہاں تک جائے گا، جنوب میں جا رہا ہے تو کہاں تک جائے گا، جہاں بھی جائے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہی وہ رہے گا، بھاگ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جب بھاگ نہیں سکتا ہے تو پھر کیوں نہ اطاعت والی اور فرما برداری والی زندگی گزارے؟ تو ایک ہے جنت وہ آخرت کی، اور ایک ہے وہ جنت دنیا کی جس کو فرمایا گیا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو جنت ہے جن لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے وہ جنت الکافر۔ اب دیکھا جائے کہ جو لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس جنت کے اندر کیا کسی قسم کا آرام ہے؟ اس جنت کے اندر جس میں وہ رہ رہے ہیں، اور اسی جنت کے اندر جو ہمارے لیے قید خانہ ہے، گھر پٹی ہم کو بھی، گھر پٹی ان کو بھی، نل پٹی ہم کو بھی، نل پٹی ان کو بھی، لائٹ کا بل ہم کو بھی، لائٹ کا بل ان کو بھی، ای ڈی کا ڈر ہم کو بھی، ای ڈی کا ڈر ان کو بھی۔ مطلب یہ کہ سب کے لیے برابر ہے، نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب جنت کے اندر چلے گئے، فلاں موقع پر چلے گئے، فلاں تاریخ میں چلے گئے، فلاں چیز آ گئی چلے گئے، جنت سے کیا لے کر آئے بھائی آپ نے؟ جنت کے بازار سے کیا لے کر آئے؟ تو پتہ چلے گا کہ بھائی دو چیزیں کھانے کی، لمبی لمبی سخت سخت چیزیں، نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ یعنی بیان عام ہوتا ہے، پھر بعد اس کے اندر آتی بات سمجھے، ہے نہیں ہے، کاندھے کے اوپر تھوڑا سا پتہ، اسی طریقے سے چہرے کے اوپر نقاب ڈالنے کے لیے الگ الگ انداز کی چیزیں۔ اب یہی تو لے کر آئے، ساری رات وہاں پر جاگتے رہے، محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، جنت میں سے جا کر یہ چیز لے کر آئے۔ سمجھے آپ حضرات کہ نہیں؟ کچھ تھوڑا بہت اچھا میٹھا بنا لیے، کچھ اور چیزیں بنائے، پکائے، کھائے، ہو گئی جنت، بس یہ جنت کی حقیقت اتنی ہے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، دنیا کی یہ زینت ہے، عقبا کے ہیں وہ وعدے۔ عقبا آخرت، جنت، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدے۔ دنیا کی یہ زینت ہے، یعنی یہاں پہ رنگ برنگ کی چیزیں لاؤ، کھاؤ، پکاؤ، بناؤ، ہو گیا ختم۔ دنیا کی یہ زینت ہے، عقبا کے ہیں وہ وعدے، غافل نے ادھر دیکھا، عاقل نے ادھر دیکھا۔ غافل کے اندر غین کے اندر ایک نقطہ، فے کے اندر ایک نقطہ، کتنے نقطے ہوئے؟ دو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ غافل بے خبر، اور عاقل عین الف قاف لام، اس میں بھی دو نقطے ہیں، عقل مند۔ تو غافل سے مراد یہاں پر جس نے کفر و شرک کو اختیار کیا اور جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور عاقل سے مراد ایمان والا ہے۔ تو دنیا کی یہ زینت ہے، عقبا کے ہیں وہ وعدے، غافل نے ادھر دیکھا، عاقل نے ادھر دیکھا۔ دعا کریں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے ہم کو غافلوں میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ عاقلوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک عاقل رکھے، یعنی ایمان پر رکھے، آمین ثم آمین۔